اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا اردو ٹیچر وقاص اعظم اور آپ کو نور اسٹوڈنٹ کالج گوگل کلاس روم میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہے دعا یاد مگر حرف دعا یاد نہیں، میرے نغمات کو انداز نوا یاد نہیں، میں نے پلکوں سے درے یار پہ دستک دی ہے، میں وہ سائل ہوں جسے کوئی صدا یاد نہیں۔ عزیز طلبہ، ترقی پسند تحریک کے عروج میں جب نظم زوروں پر تھی تو ناصر کاظمی نے غزل کی ساکھ کو قائم رکھا۔ ان کی غزل میں میر کے طرز ادا کے ساتھ ساتھ ان کا طرز احساس بھی ملتا ہے۔ میر کے ہاں بھی مایوسی نظر آتی ہے، دکھ تکلیف درد نظر آتا ہے، تو ناصر کے ہاں بھی حزن و یاس کے مضامین ملتے ہیں۔ پاکستان کا قیام ایک طرف تو مسلمانوں کے لیے ایک عظیم واقعہ تھا، لیکن دوسری طرف بدترین فسادات، قتل و غارت گری، دہشت گردی اور اپنی مٹی سے ہجرت اس کے ہلمناک پہلو بھی ہیں۔ ان حالات نے اوروں کی طرح ناصر کاظمی کے دل و دماغ پر بھی برے اثرات مرتب کیے۔ ان کی غزلوں میں اعلیٰ اقدار کی شکست کا ماتم ہے، اعلیٰ قدروں کی ویلیوز کی شکست کا ماتم ہے۔ حزن و یاس، محرومی اور ناکامی کے احساس کے ساتھ معاشرے کی منفی قدروں پر طنز اور تلخی کا اظہار ان کی غزلوں میں نمایاں نظر آتا ہے۔ ہمارا آج کا موضوع ناصر کاظمی کی غزل سفر منزل شب یاد نہیں ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ناصر کاظمی نے اس غزل میں کیا کیا رنگ بھرے ہیں اور کون کون سی تصویریں پیش کی ہیں۔ عزیز طلبہ، اس سے پہلے بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ غزل عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی عورتوں سے بات کرنا یا عورتوں کے متعلق بات کرنا، اور اگر ہم فارسی میں دیکھیں تو ہرن کی دردناک چیخ کو غزل کہتے ہیں۔ سفر منزل شب یاد نہیں، لوگ رخصت ہوئے کب یاد نہیں۔ حسب مول سب سے پہلے ہم الفاظ معنی دیکھیں گے۔ سفر منزل، منزل شب، رات کی منزل، رخصت جانے کا وقت، اور اس میں کوئی لفظ مشکل نہیں ہے۔ اور اب ہم فنی محاسن کی طرف آتے ہیں تو یاد کا لفظ 2 دفعہ آیا ہے تو یہ صنعت تکرار ہے، اور صنعت تکرار یہ ہے کہ کلام میں 2 یا 2 سے زیادہ الفاظ کو دہرانا صنعت تکرار کہلاتا ہے۔ سفر منزل یا منزل شب جو ہے وہ مرکب اضافی ہے۔ اب آتے ہیں ہم پہلے شعر کی تشریح کی طرف۔ ناصر کاظمی کی شاعری میں عام طور پر غم، محرومی، ناکامی اور ماضی کے ماتم کا احساس پایا جاتا ہے۔ اس شعر میں بھی یہی احساسات موجود ہیں۔ آپ ذرا غور کریں۔ سفر منزل شب یاد نہیں، کہتے ہیں کہ ہم تو تاریک راہوں کے وہ گمنام رہی ہیں، تاریک راہوں کے گمنام رہی ہیں جو بے نام منزلوں کی طرف چلے، جن منزلوں کا کوئی نام نہیں تھا، جن منزلوں کا کیا نہیں تھا؟ نام نہیں تھا، نہ سمت کا تعین، نہ منزلوں کی خبر، نہ تو ہمیں یہ پتہ تھا کہ ہم نے کس سمت جانا ہے، اور نہ ہم نے اپنی منزلوں کا تعین کیا ہوا تھا، لیکن بس چلتے گئے، کس راہ سے گزرے اور کس منزل تک رسائی حاصل کی کچھ پتہ نہیں چلا۔ سفر منزل شب یاد نہیں۔ دیکھیں نا کہ بھائی ہمیں تو پتہ ہی نہیں، ہم چلتے گئے، ہمارے سامنے منزل کا تعین نہیں تھا، سامنے ایک مقصد نہیں تھا، زندگی کا نصب العین نہیں تھا، تو ہم کیا کرتے گئے؟ ہم چلتے ہی گئے، اور بس تاریکی کا سفر تھا، تاریکی میں گم ہوا۔ تاریکی کے اس سفر میں جو قافلے شہری کے سفر تھے ان کے بارے میں یہ یقین تھا کہ آخر دم تک ساتھ رہیں گے۔ جو کیا تھا جی؟ بس تاریکی کا سفر تھا، وہ کہہ رہے، اور وہ تاریکی میں گم ہوا، چونکہ اندھیرے کا سفر تھا اور اندھیرے میں ہی گم ہو گیا۔ اور اس تاریکی کے سفر میں، اس اندھیرے کے سفر میں جو قافلے شہری کے سفر تھے، ساتھ چلنے والے قافلے تھے،
ان کے بارے میں یہ یقین تھا کہ آخر دم تک وہ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ جو دوست احباب شریک کے سفر ہیں وہ آخر تک ساتھ نبھائیں گے۔ ہاں، جو دوست احباب بھی ہیں ساتھ، کون سے؟ جو دوست احباب بھی ساتھ چل رہے ہیں۔ لیکن افسوس، جب یہ سفر اختتام کو پہنچا اور میں نے اپنے ساتھ چلنے والوں کو تلاش کرنا چاہا تو ان میں سے اکثر وقت اور راستے کی دھول میں کہیں گم ہو گئے تھے۔ لوگ کب رخصت ہوئے مجھ سے، لوگ رخصت ہوئے کب یاد نہیں۔ تو کیا کہتا ہے کہ راستے کی دھول میں کہیں گم ہو گئے، وقت اور راستے کی دھول میں پتہ ہی نہیں چلا کہ کس طرف چلے گئے، کس نے کب اور کس مرحلے پر ساتھ چھوڑا یہ مجھے یاد نہیں۔ بس اتنا معلوم ہے کہ اب مجھے ان دوستوں کا ساتھ میسر نہیں ہے۔ تو اگر ہم اس شعر کے مرکزی خیال کی طرف آئیں تو شاعر اپنوں سے بچھڑ کر تنہا زندگی شاعر کہتے ہیں کہ اپنوں سے بچھڑ کر، کس سے بچھڑ کر؟ اپنوں سے بچھڑ کر تنہا زندگی گزارنا کسی عذاب سے کم نہیں ہے، اور اس عذاب کی اذیت ناکین سے پوچھی جائے جو میری طرح دوستوں سے محروم ہو گئے ہیں۔ کس سے پوچھنی ہے اس عذاب کی اذیت؟ بھائی وہ کہہ رہے ہیں مجھ سے پوچھو، جس طرح میں اپنے دوستوں سے محروم ہو گیا ہوں، اس وقت انہی دوستوں کی وجہ سے میری زندگی خوبصورت، رواں دواں اور متحرک تھی۔ جب وہ دوست نہیں رہے تو میری مثال اب اس مسافر کی طرح ہے جس کی ٹانگیں ٹوٹ گئی ہوں اور منزل ابھی کافی دور ہو۔ اولین قرب کی سرشاری میں کتنے ارمان تھے جو اب یاد نہیں۔ تو سب سے پہلے الفاظ معنی کی طرف آتے ہیں۔ اولین قرب، پہلی ملاقات، نزدیکی کو بھی کہا جاتا ہے، پہلی ملاقات کو بھی کہا جاتا ہے۔ سرشاری کہتے ہیں محو ہونے کو، مستی کو، ڈوب جانے کو، اور ارمان خواہشات کو کہا جاتا ہے۔ اور فنی محاسن کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس میں مرکب اضافی پایا جاتا ہے اولین قرب کی سرشاری، قرب کی سرشاری میں۔ اب آتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ محبت کے آغاز میں محبوب کی اولین قربت نصیب ہوئی تو دل میں طرح طرح کے جذبات مچل رہے تھے۔ اولین قرب کی سرشاری میں، ہاں، مستی میں، شروع کے پہلی ملاقات جو تھی محبوب سے، جو پہلی نزدیکی تھی، کہتا ہے کہ اس وقت دل میں کئی ارمان مچل رہے تھے۔ کیا مچل رہے تھے؟ کئی ارمان مچل رہے تھے، عجیب عجیب خواہشیں پیدا ہو رہی تھیں۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کس خواہش کا اظہار کیا جائے اور کس خواہش کا نہیں۔ جب انسان اپنے محبوب سے ملاقات کرتا ہے تو اس کے دل میں کئی خیال آتے ہیں، کئی خواہشات پیدا ہوتی ہیں کہ وہ اس سے کون کون سی باتیں کرے گا، کس طرح سے باتیں کرے گا، کون سی خواہش دائرہ اخلاق میں شامل ہے اور کس خواہش کے اظہار میں اندیشہ اور رسوائی ہے۔ لیکن شاعر کہتے ہیں کہ ہوا کیا؟ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پختگی پیدا ہوتی گئی اور میں محبت کے آداب اور معاشرے کے تقاضے سمجھنے لگا، لیکن تب تک میں محبت اور محبت کی سرشاری دونوں سے محروم ہو گیا تھا۔ محبوب نے بے وفائی کر کے میرا دل توڑ دیا اور اس افسوسناک انداز سے ہماری دوستی کا خاتمہ ہوا کہ شاعر نے خوب کہا ہے کہ کاش ہمیں کسی کا ارمان نہ ہوتا، کاش ہمیں کسی کا ارمان نہ ہوتا، میں ہوش میں رہتے ہوئے بھی انجان نہ ہوتا۔ تو اب ہم اس شعر کے مرکزی خیال کو دیکھتے ہیں۔ تو شاعر کہتا ہے کہ شروع میں جب محبوب کے قریب آنے کا وقت تھا تو کئی خواہشات، کئی ارمان میرے دل میں مچل رہے تھے، خواہشات پیدا ہو رہی تھیں اور مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کس خواہش کا اظہار کس طرح سے کیا جائے۔ لیکن اس بے وفا نے جاتے ہی میرے دل کے سارے ولولے، سارے جذبے، ساری محبتیں چھین لیں اور
میرے ہر خون پر موت طاری کر میرے ہر ارمان پر موت طاری کر دی. اب اس مرحلے پر مجھے کچھ بھی یاد نہیں کہ میں نے کیا پانا چاہا تھا اور کیا نہیں پایا. دل میں ہر وقت چبھن رہتی تھی مجھے کس کی طلب یاد نہیں. سب سے پہلے ہم الفاظ معنی دیکھتے ہیں. نئے آنے والے الفاظ. چبھن کہتے ہیں خلش کو، اور طلب تمنا اور چاہت کو کہنے. فنی ماسن کے اعتبار سے دیکھیں تو اس شعر میں صنعت میرات النظیر پائی جاتی ہے. دل اور طلب جو ہے یہ ایک ہی قبیل سے تعلق رکھتے ہیں، اس لیے یہ صنعت میرات النظیر ہے. تو آتے ہیں اب تشریح کی طرف. شاعر کہتے ہیں کہ ایک دور ایسا تھا جب میں جوانی کے دوراہے پر قدم رکھ رہا تھا. اس وقت دل میں نئی نئی امنگیں جاگ رہی تھیں. لیکن دل میں ہر وقت چبھن رہتی تھی. ماضی کی بات، کس کی بات ہو رہی ہے؟ ماضی کی بات ہو رہی ہے. اور جب وہ کہہ رہا ہے کہ میں جوانی کے دوراہے پر، یعنی کہ جوانی کے راستے پر قدم رکھ رہا تھا، تو میرے دل میں نئی نئی خواہشات پیدا ہو رہی تھیں. چاہنے اور چاہے جانے کی تمنائیں انگڑائیاں لے رہی تھیں. عشق محبت کے جذبات سے واقفیت پیدا ہو رہی تھی. کس سے واقفیت پیدا ہو رہی تھی؟ عشق سے، محبت کے جذبات سے واقفیت پیدا ہو رہی تھی. سرشاری اور وارفتگی کی ایک کیفیت طاری رہتی تھی. ہر حسین چہرہ دلچسپ لگتا تھا. اس وقت کیا ہوتا تھا؟ ہر خوبصورت چہرہ جو ہے، ہر حسین چہرہ جو ہے وہ دلچسپ لگتا تھا. یعنی کہ خوبصورتی جو ہے وہ اپنی طرف مائل کرتی تھی. لیکن اس تمام تر کیفیت کے باوجود میرے دل میں ایک خلش اور ایک بے چینی رہتی تھی. کیا تھی جی؟ ایک بے چینی ضرور تھی. وہ کہہ رہا ہے محبت کا جذبہ بھی تھا دل میں، لیکن اس کے باوجود بھی ایک خلش رہتی تھی. اور وہ خلش کا وہ یہ کہ کیا ان حسینوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جسے میں اپنا کہہ سکوں. کیا خلش تھی؟ کہ کیا یہ جو حسین ہیں، یہ جو خوبصورت چہرے نظر آ رہے ہیں، ان میں کوئی ایسا بھی ہے جنہیں میں اپنا کہہ سکوں، جو میرے دکھوں کا مداوع کر سکے، میرے غموں کا علاج کر سکے، جو میری بے چینی کو سکون میں بدل دے، جس کا قرب، جس کی محبت محرومی کے احساس کو ختم کر دے. یقیناً ان لوگوں میں سے کوئی ایک ضرور ایسا تھا جو اس چبھن کو دور کر سکتا تھا، اس کمی کو پورا کر سکتا تھا. بے چینی، کون سی کمی کو؟ بے چینی کو، دکھوں کا مداوع کرنا، بے چینی کو دور کرنا. تو اس خلش کو وہ دور کر سکتا تھا، اس کمی کو پوری کر سکتا. لیکن وہ تھا کون؟ مجھے آج تک معلوم نہیں ہو سکا. میں اس کا نام نہیں جانتا. تھی مجھے کس کی طلب، کس کی چاہت تھی، وہ کون تھا اس میں سے، وہ مجھے یاد نہیں ہے. اور کسی شاعر نے اس بات کو بڑی خوبصورت انداز میں کہا ہے کہ برسوں کے بعد دیکھا ایک شخص دل ربا سا. برسوں کے بعد دیکھا ایک شخص دل ربا سا، اب ذہن میں نہیں ہے پر نام تھا بلا سا، پر نام تھا بلا سا. تو اگر ہم اس کے شعر کے مرکزی خیال پر آئیں تو دراصل شاعر کو اپنے محبوب کی شکل و صورت اور اس کا نام اچھی طرح معلوم ہے، لیکن انجان بن کر اپنے دل کو تسلیاں دے رہا ہے، اور اپنی محرومی، ناکامی اور کمی کو لا علمی اور ناواقفیت کے پردے میں چھپا کر اپنے دل کو مطمئن کر رہا ہے. یہ شعر کا دوسرا مفہوم بھی ہو سکتا ہے کہ ابتدائی عشق میں میرے دل میں ہر وقت ایک ٹیس اٹھتی تھی، ایک بےقلی اور بے چینی محسوس ہوتی تھی، محبت کی شدید طلب ہوتی تھی. کسی محبوب کے بغیر زندگی بالکل بے کیف اور بے رنگ محسوس ہوتی تھی. لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جذبات کا سونامی اتر گیا اور اس کی جو طلب تھی وہ دل سے مٹ گئی. وہ ستارہ تھی کہ شبنم تھی کہ پھول، وہ ستارہ تھی کہ شبنم تھی کہ پھول، ایک صورت تھی عجب یاد نہیں، ایک صورت تھی عجب یاد نہیں. آتے ہیں الفاظ معنی کی طرف. شبنم کہتے ہیں اوس کو، اور ستارہ آپ جانتے ہیں، پھول بھی آپ جانتے ہیں، اور عجب حیران کن، عجیب چیز. فنی ماسن کے اعتبار سے دیکھیں تو اس میں استعارات کا استعمال کیا گیا ہے. اپنے محبوب کو ستارے سے، شبنم سے اور پھول سے تشبیہ دی ہے. تو
تھی کا لفظ آیا ہے 3 دفعہ، یہ صنعت تکرار ہے۔ اب آتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ شاعر نے اپنے محبوب کے لیے 3 استعارے استعمال کیے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میرا محبوب ایک چمکتے ہوئے ستارے کی مانند تھا، وہ ستارہ تھی۔ پھر اس کے بعد دیکھیں ستارے کی ایک تصویر آپ کے سامنے آ رہی ہوگی، ستارے کی ایک تعریف کہ وہ جس طرح ستارہ جو ہے رات کے وہ آسمان کی وسعتوں میں چمکتا ہے، روشنی پیدا کرتا ہے، تو شاعر نے بھی اس کو اپنے محبوب کو ستارے کی مانند کہا ہے، جس نے میرے دل کو رونق بخشی۔ کیوں ستارہ کہا ہے؟ کیونکہ شاعر کے دل کو رونق بخشی، اس کے دل کے اندھیروں کو ختم کر دیا، تاریکی کو دور کیا اور ایک نور پھیلا دیا۔ یا پھر وہ شبنم کے قطروں کی طرح تھی جو پھولوں کی پتیوں پر چمکتے ہیں۔ یا تو پھر شبنم کے قطرے جس طرح بڑے نرم و ملائم بھی ہوتے ہیں اور پھولوں کی پتیوں پر چمکتے ہیں اور نرم و نازک ہوتے ہیں، اور یا وہ ایک پھول تھا۔ تو تیسرا استعارہ جو ہے وہ پھول، کہ وہ ایک پھول تھا جس نے مجھے اپنی خوبصورتی اور مہک سے مدہوش کیا۔ کس سے تشبیہ دی ہے جی؟ سب سے پہلے استعارتاً ستارہ کہا ہے، پھر اس کے بعد کیا کہا ہے؟ شبنم کہا ہے، اور اس کے قطروں سے تشبیہ دی، پھر پھول سے تشبیہ دی کہ پھول خوبصورت خوشبو سے فضا کو معطر کرتے ہیں، بڑے خوبصورت ہوتے ہیں، نرم و نازک ہوتے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ستارے، شبنم اور پھول کی تمام تر مشترکہ خوبیاں میرے محبوب میں موجود تھی۔ چمکتا ہوا چہرہ، نازک اندام اور سراپا حسن ہی حسن تھا۔ یہ کیوں دی ہے ستارے سے تشبیہ یا استعارتاً اس پھول سے اور شبنم سے اور اس ستارے سے تشبیہ کیوں دی ہے؟ استعارتاً اپنے محبوب کو کیوں پھول، شبنم اور ستارہ کہا ہے؟ کیونکہ وہ اس کا چہرہ چمکتا ہوا تھا، حسن اس کے چہرے سے نظر آ رہا تھا، نازک اندام اور سراپا حسن ہی حسن شاعر کا محبوب تھا۔ اور میں شاعر کہتے ہیں اور میں اس خوش فہمی میں مبتلا تھا کہ زندگی بھر اس کا ساتھ، اس کا اعتماد اور اس کی محبت میسر ہوگی، میری ساری زندگی اس طرح خوش و خرم گزرے گی۔ لیکن میری یہ خوش فہمی ہی ثابت ہو گئی اور بہت جلد ہمارا ساتھ ٹوٹ گیا۔ ہم ایک دوسرے سے بچھڑ گئے، غم دوران غم جاناں کو بلا دیا، وقت کی دھول میں ایک دوسرے سے کچھ اس طرح غائب ہو گئے کہ اب مجھے اس کا چہرہ، اس کی صورت بھی یاد نہیں رہی۔ اور اس مضمون کو کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، کیا لوگ تھے جو جان سے بڑھ کر عزیز تھے، کیا لوگ تھے جو جان سے بڑھ کر عزیز تھے، اب دل سے محو نام بھی اکثر کے ہو گئے، اب دل سے محو نام بھی اکثر کے ہو گئے۔ تو اب اگر ہم اس شعر کا مرکزی خیال دیکھیں تو شاعر کہتا ہے کہ وہ محبوب جس کا چہرہ ستارے کی طرح چمک رہا تھا اور وہ نازک اندام بدن والا تھا اور پھول جیسا اس کا چہرہ تھا، پھول جیسی خوبصورتی اور مہک سے چہرے نے مدہوش کر دیا تھا، لیکن اب وہ مجھے یاد نہیں ہے، کیونکہ میری ساری زندگی اس طرح خوش خرم رہے گی، میں نے یہ سوچا تھا، لیکن میری یہ خوش فہمی ہی ثابت ہوئی، بہت جلد ہمارا ساتھ ٹوٹ گیا۔ کیسی ویراں ہے گزرگاہ خیال، کیسی ویراں ہے گزرگاہ خیال، جب سے وہ عارض و لب یاد نہیں، جب سے وہ عارض و لب یاد نہیں۔ الفاظ معنی کی طرف آتے ہیں، نئے الفاظ کی طرف آتے ہیں۔ ویراں غیر آباد، گزرگاہ رستہ، عارض گال، لب ہونٹ۔ اب آتے ہیں ہم فنی محاسن کی طرف۔ گزرگاہ خیال مرکب اضافی ہے، عارض و لب کیا ہیں؟ مرکب عطفی ہے، اور صنعت مرات النظیر بھی ہے عارض لب، کیونکہ یہ ایک ہی قبیل سے تعلق رکھتے ہیں۔ شاعر کہتے ہیں کہ جب تک محبوب کی یاد دل و دماغ میں تازہ تھی تو ایک مسرت اور خوشی کی کیفیت تھی، لیکن جب سے اس کے حسن ادا، رخسار اور ہونٹ بلا چکا ہوں تو میرا دماغ معاف ہو چکا ہے۔ کیسی ویراں ہے گزرگاہ خیال، کہتا ہے کہ اب جو
تصوراتی دنیا ہے وہ بڑی ویران ہے، غیر آباد ہے۔ پہلے وہ محبوب کی مخمور نگاہوں کے تصور سے آباد تھی، لیکن اب وہ ویران ہے۔ دراصل شاعر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جب تک محبوب کا قرب حاصل تھا، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جب تک وصل کی گھڑیاں تھی، جب تک ہم دونوں ملاقات سے دوچار تھے اور اس کا قرب حاصل تھا، دل کی دنیا آباد تھی، زندگی میں رونقیں اور رعنائیاں آنکھ مچولی کیا کرتی تھی، زندہ دلی اور اطمینان میسر تھا۔ جب اس کے گال، اس کے ہونٹ، اس کا چہرہ، اس کی خوبصورتی سارے میرے تصورات میں گھوم رہی تھی، تو جو خیال تھا، جو تصوراتی دنیا تھی، وہ اس وقت ویران نہیں تھی، غیر آباد نہیں تھی، لیکن جب سے اس کو بھلا چکا ہوں تو گزرگاہ خیال جو ہے وہ بہت زیادہ ویران ہے، غیر آباد ہے۔ دل و دماغ زرخیز خیالات سے لبریز تھا، لیکن صدا کی خوشیاں کسے نصیب ہوتی ہیں؟ کیا کہتا ہے کہ ہمیشہ کی خوشیاں تو کسی کو نصیب نہیں ہوتی، وقت کی ستم ظریفی اور حالات کے جبر نے ہماری راہیں جدا کر دی ہیں۔ وہ کہتا ہے جب سے وہ عارض و لب یاد نہیں ہے۔ دیکھیں، عارض و لب کی ایک تصویر ہے، محبوب کا خوبصورت چہرہ ہے، تو کہتا ہے جب سے محبوب کا خوبصورت چہرہ مجھے یاد نہیں ہے، تب سے میری دنیا جو ہے وہ کیا ہو گئی ہے؟ وہ ویران ہو گئی ہے۔ ایک دوسرے سے الگ کر دیا، ایک دوسرے کے لیے اجنبی بنا دیا۔ اب میرے دل و دماغ سے اس کا نام، اس کا سراپا، سر سے لے کر پاؤں تک، اور اس کی یادیں نکل گئی ہیں۔ اب وہ رونق، زندہ دلی اور جوانی نہیں رہی۔ میرا ذہن بالکل بنجر اور ویران ہو گیا ہے۔ اب وہ پہلی والی رعنائی خیال برقرار نہیں رہی۔ فراز نے اس حوالے سے بڑی زبردست بات کی ہے کہ ان کو بھولے ہیں تو کچھ پریشاں ہیں فراز، ان کو بھولے ہیں تو کچھ پریشاں ہیں فراز، اپنی دانست میں دل نے بڑی نادانی کی، اپنی دانست میں دل نے بڑی نادانی کی۔ تو اب ہم مرکزی خیال کی طرف آئیں تو شاعر کہتے ہیں کہ میرے دل کی دنیا تو اس کی یادوں سے آباد تھی، یادیں نکل گئیں تو دل بھی اجڑ گیا۔ مکان تو مکینوں سے آباد ہوتے ہیں، مکین رخصت ہو جاتے ہیں تو مکان کا اجڑنا لازم ٹھہرتا ہے۔ اب سوچتا ہوں تو بہت پشیمان ہوتا ہوں کہ حالات کے جبر کے آگے جھک کر اس کو بلانا میری سب سے بڑی نادانی تھی۔ سفر منزل شب یاد نہیں، لوگ رخصت ہوئے کب یاد نہیں۔ اب ہم آتے ہیں دوبارہ سے اہم نکات کی طرف۔ تو غم، محرومی، ناکامی اور ماضی کے ماتم کا احساس، قافلے کے ساتھ محو سفر ہونا، اچھے خیالات سے برے حالات کی طرف سفر کرنا، اچھے حالات میں دوستوں کا ساتھ ہونا مگر برے حالات میں ساتھ چھوڑنا۔ تو پہلے شعر کے اہم نکات یہ والے ہیں۔ دوسرے شعر میں محبوب کے قرب کے لمحات میں جذبات کا مچلنا، عجب عجب خواہشوں کا پیدا ہونا، وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ دل و دماغ میں پختگی پیدا ہوتی گئی، اور شاعر کہتا ہے کہ اور میں محبت کے آداب اور معاشرے کے تقاضوں کو سمجھنے لگا، لیکن تب تک محبت کی سرشاری سے محروم ہو گیا تھا۔ پھر تیسرے شعر میں دل میں ہر وقت چبھن سی رہتی تھی مجھے کس کی طلب یاد نہیں، یعنی کہ جوانی کا زمانہ ہے اور دل میں تمنائیں جاگ رہی ہیں، ارمان مچل رہے ہیں، چاہنے اور چاہے جانے کا احساس پیدا ہو رہا ہے، اور دل میں چبھن سی رہتی ہے۔ اب دل میں چبھن کا نہ ہونا، کیوں نہ ہونا جی؟ کیونکہ اب اس لیے کہ شاعر کو معلوم نہیں کہ وہ کون تھا جس کے لیے اس کے دل میں ایک چبھن سی رہتی تھی۔ دوسرا مفہوم بڑا زبردست ہے کہ شاعر کا جان بوجھ کر انجان بن کر دل کو تسلیاں دینا، شاعر اپنے دل کو جان بوجھ کر تسلیاں دے رہے ہیں، اپنی محرومی، ناکامی اور کمی یا لا علمی اور ناواقفیت کے پردے میں چھپا کر اپنے دل کو کیا کر رہے ہیں؟ مطمئن کر رہے ہیں۔ چوتھے شعر میں
وہ ستارہ تھی، شبنم تھی کہ پھول، ایک صورت تھی عجب یاد نہیں۔ 3 استعاروں کا استعمال کیا ہے شاعر نے، اور ستارہ، شبنم، پھول کا۔ وہ کہتا ہے کہ میرا محبوب جو ایک چمکتے ہوئے ستارے کی مانند تھا، جس نے میرے دل میں روشنی، جس دل کو روشنی بخشی، تاریکی کو دور کیا اور ایک نور بھی پھیلا دیا۔ اور وہ ایک شبنم کے قطروں کی طرح تھی جو پھولوں کی پتیوں پر چمکتے ہیں اور نرم و نازک ہوتے ہیں، یا وہ ایک پھول تھا جس نے مجھے اپنی خوبصورتی اور مہک سے مدوش کیا ہوا تھا۔ پھر میرے محبوب کا، شاعر کہتا ہے کہ بچھڑ جانا، وہ مجھ سے بچھڑ گیا، اور مجھے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بھول جانا کہ وہ کون تھا۔ تم نے کیا لکھا ہے؟ دل، دماغ اور سوچوں کو گزرگاہ خیال کرنا۔ وہ دل، دماغ اور اپنی سوچوں کو ایک گزرگاہ خیال کرتا ہے شاید، کہ وہ ایک گزرگاہ ہے نا۔ پھر 5ویں شعر میں، کیسی ویراں ہے گزرگاہ خیال، جب سے وہ عارض و لب یاد نہیں۔ دل و دماغ اور سوچوں کو گزرگاہ خیال کرنا، وہ اپنے دل و دماغ اور سوچوں کو ایک رستہ خیال کر رہا ہے جہاں پہ ہر وقت رش رہتا ہے سوچوں اور خیالات کا۔ جب تک محبوب کا قرب اور محبت حاصل تھی، دل کی گزرگاہ آباد تھی، لب و رخسار کو یاد کرتا تھا۔ شاعر کہتے کہ میرے اور میرے محبوب کے مابین فاصلے پیدا ہونا شروع ہو گئے، اور گزرگاہ خیال ویران ہو گئی۔ گزرگاہ خیال کا ویران ہو جانا، یعنی کہ دماغ میں جتنی بھی رونقیں تھیں وہ محبوب کے لب و رخسار کی وجہ سے تھی، سراپے کی وجہ سے تھیں، اس کے حسن کی وجہ سے تھیں۔ تو عزیز طلبہ، یہ آج کا آپ کا لیکچر تھا، امید کرتا ہوں آپ کو بہت پسند آیا ہوگا۔ آپ کا ہوم ورک آج کا یہ ہے کہ آپ نے 4تھا اور 5واں شعر کی تشریح لکھنی بھی ہے، فنی محاسن بھی لکھنے ہیں، اور 5 کے پائروں اشعار تشریح کے ساتھ یاد کرنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔